ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم۔ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی جی ہیلو جی سوال کیجئے۔ ہاں جی، دماغ تیز کرنے کے لیے جو دعا بولا تھا نا، انا لینا جمی، وہ کتنے بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے وہ بولنا، اور سورہ والضحیٰ کون سے نمبر پہ آتا ہے وہ سورہ؟ سورہ ضحیٰ۔ ہاں سورہ والضحیٰ۔ ہاں، اور میرے گردن میں بہت درد ہے، اس کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، 3 سوال ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ مضبوط کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ سورۃ الضحیٰ یہ قرآن مجید کی سورت ہے جو کہ 30ویں پارے میں ہے اور سورہ لیل کے بعد آتی ہے، یعنی 30واں پارہ آدھے پارے کے بعد، سورہ لیل کے بعد یہ سورت آتی ہے، اور سورہ الم نشرح سے پہلے والی سورت ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ آپ کا تھا کہ گردن میں درد رہتا ہے، تو اس سلسلے میں یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام، اس کو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یو پی سے بات کر رہی ہوں، یو پی غازی پور سے عرشیہ بات کر رہی ہوں میں۔ جی جی سوال کیجئے۔ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، ابھی جو یہ دعائیہ کلمات سے آغاز کرتے ہیں، یہ جو یہ دعا پڑھتے ہیں اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ، یہ سب اس کو کب، یہ دعا ہی تو ہے حدیث شریف کی، وہ کب پڑھنا چاہیے؟ اس کا کوئی وقت بھی ہے اور اس کا مفہوم بھی بتا دیجیے۔ اور مولانا صاحب کا بیانات بھی بہت اچھا ہے، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے، علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ جی بالکل، جی جواب دیا جائے گا، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ دعا حدیث شریف کی دعا ہے اور صبح کے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے صبح کی اور سارے ملک نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے صبح کی،
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے آج کے دن کی خیر اور بھلائی مانگتے ہیں، اور آج کے دن کی شر اور برائی سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سستی سے تو نجات عطا فرما، تیری پناہ میں ہم آتے ہیں، اور بڑھاپے کے پریشانی سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور آخرت کے عذاب سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور قبر کے عذاب سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو بہن یہ اس دعا کا ترجمہ ہوا جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ دعا صبح کے وقت پڑھنی چاہیے چونکہ یہی مضمون اس کے اندر ہے، اور احادیث مبارکہ میں یہی مضمون موجود ہے، صبح کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کیجیے۔ میں ممبئی سے بات کرتی ہوں۔ جی مولانا کو میرا سلام بولنا ہے، دعا میں یاد کرنے کو بولنا۔ جی 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 زبیدہ جی سوال کیجیے۔ میرے پیروں میں نا بہت درد ہے، میں نیچے اتر کے چل بھی نہیں سکتی ہوں، اٹک جاتا ہے میرا پیر، جی پیدا رکھ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ میرے ایک ہی بیٹی کے 5 لڑکی قرآن حافظ ہے، ایک ہی لڑکی۔ جی میں سورہ بقرہ کی فرض میں سورہ بقرہ کی 2 سورہ پڑھتی ہوں، فرض نماز میں پڑھتی ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ میں سب دیش میں ربیع الاولی بھی پڑھتی ہوں، سب میرے کو معلوم ہے، لیکن اللہ میرے پاؤں کے میں چل نہیں سکتی ہوں کیونکہ اٹک جاتا ہے میرا پاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کے گھٹنے میں درد رہتا ہے، آپ جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات ہے بہن، ماشاءاللہ آپ کی لڑکی کے 5 صاحبزادے حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کے پیروں میں درد ہے جس کی وجہ سے آپ چل نہیں سکتی، تو اس سلسلے میں ہم آپ کو حدیث مبارک کی ایک دعا بتلاتے ہیں، بہت مجرب دعا ہے۔ آپ اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر درد کے مقام پر دم کیجئے، اور جب آپ یہ دعا پڑھ رہی ہوں گی تو اپنے درد کے مقام پر ہاتھوں کو پھیرتے رہیے، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ اور اس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف بھی ضرور پڑھیے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد اسحاق ہے، میں کشمیر کے کلگام ڈسٹرکٹ سے بولتا ہوں۔ جی صاحب سوال کیجیے۔ جی میری مسز کا اکثر بیشتر شوگر زیادہ رہتا ہے، جی اور تھوڑا بے چینی بھی رہتی ہے اس کو۔ اور کوئی سوال؟ اور سر تھوڑا ہمارے بچے نا تھوڑا تیز ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اہلیہ کو شوگر ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ان سے کہنا چاہیں، اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہوں، اگر نہ بھی دیکھ رہی ہوں تو ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیجئے کہ وہ کوئی بھی چیز کھائے یا کوئی بھی چیز پیے تو اس سے قبل 7 مرتبہ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اس سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس چیز پر دم کر دیجئے جس چیز کو بھی وہ کھا رہی ہیں، اس کے بعد تناول کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے شوگر ان کا نارمل رہے گا۔ جو دوسرا سوال ہے کہ آپ کے لڑکوں کے سلسلے میں دریافت کیا ہے آپ نے، تو آپ ان کو پابند کیجئے کہ وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات میں مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں، جو کہ 3 پارے کی
مشہور آیت مبارکہ ہے. آیت الکرسی اسے کہتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی سوال کیجیے. آپ کی آواز صاف نہیں آ پا رہی ہے. جی چلیے دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جے پور سے, راجستھان جے پور سے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ناظرین سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز ضرور بند کر دیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں محمد عمر بولا ہوں کانپور کے ہاتھ سے. وعلیکم السلام. جی عمر صاحب سوال کیجیے. جی کانپور سے بولا ہوں میں, محمد عمر. جی سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بےحد اچھا ہے. اس ہندوستان میں یعنی بےحد خوبصورت پیارا پروگرام. اس کے علاوہ دینی باتیں معلوم کرنا چاہیے. دعا دبا تو یہ ہے. شکریہ. اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, جیسے کوئی شخص انسان ختم ہو جائے تو روح کب تک رہتی, کب تک آتی دنیا میں, اور اس کے سامنے کیا ہوتا, کہاں رہتی, کس حال میں, کس کا کیسا عمل کی. اچھا مطلب مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے, آپ کا سوال یہ ہے؟ یہاں کس مقام جی سر. ٹھیک روح کے ہے بارے میں آپ بتا دیں مگر سر, روح کے بارے میں جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی کیا دریافت کر رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر روح کی جگہ کیا ہے, روح کہاں رہتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی انسان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, خواہ مرد ہو یا عورت, جو ایک مدت اللہ نے مقرر کی ہے, اس مدت کے بعد جب وہ دنیا سے گزر جاتا ہے, یعنی جسم تو اس کا زمین پر ہی رہتا ہے, اس کی روح اعلیٰ علیین کو پہنچ جاتی ہے. اب دیکھا جائے گا کہ روح نیک ہے یا بد ہے. اگر آدمی گناہگار تھا تو اس کی روح گناہگاروں کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے جہاں گناہگاروں کی روح رہتی ہے, اور اگر آدمی نیک تھا تو اس کی روح اعلیٰ علیین میں نیکوکاروں کی روحوں کے ساتھ جمع کر دی جاتی ہے. اس کے جسم کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں, سید عمار. جی سوال کیجیے. مجھے پوچھنا تھا پڑھائی میں دل لگنے کی دعا. پڑھائی میں دل لگنے کی دعا. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی آپ پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھے تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں. سنقرئک فلا تنسى, سنقرئک فلا تنسى. اسے 3 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں, اور اس کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھ لیں. اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہم انی اسألک علما نافعا. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم. ہمارے بہن کے واسطے ہر کینسل ہے ان کو. بہن کو کینسر ہے؟ کوسی دعا. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم نلگنڈے سے بات کر رہی تھی. جی
ذرا میرے واسطے بھی ذرا ہاتھوں پیروں میں درد وہ ذرا تکلیف رہتی ہی ذرا کی. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کینسر کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان 3 اسماء مبارکہ کا ورد روزانہ جاری رکھے. 111 مرتبہ ورد کریں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام یقین کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. تو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ پیروں میں اور ہاتھوں میں درد رہتا ہے، تو جہاں پر بھی درد ہو وہاں اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم لاہور سے بول رہے ہیں. آپ نے جو ابھی سوال بتایا تھا نا شوگر والا، وہ بتا دیجیے دعا. اچھا شوگر والا. جی آج ہمارا تو پہلی بار لگا ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ. جی شکریہ. کولگام سے بول رہی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اس آیت مبارکہ کو کسی بھی چیز کو کھانے یا پینے سے قبل 7 مرتبہ پڑھ کر اس چیز پر دم کر دیں اور پھر انشاءاللہ تعالی تناول کریں. اللہ تعالی اس کے نقصان سے حفاظت فرمائے گا. بالکل. تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے سوال کو واضح رکھیں، سوال کو مختصر رکھیں اور ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کرناٹک سے حضرت. جی کرناٹک سے. جی سوال کی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ شاہتاج. جی سوال کیجیے. یہ خواب میں گنا اور دھان کا راز دیکھے تو کیا سوال کیا آپ کا؟ گنا اور دھان. اچھا خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں سر. نہیں پروگرام میں خواب کی تعبیر یہ پروگرام میں نہیں بتائی جاتی ہے. اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں. اور یہ گردن میں گانٹ ہوگی ہے باریک. گردن میں درد ہے؟ وہ درد ہے اس میں. گردن میں گانٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لطیف یا سلام، یا لطیف یا سلام. اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ فون کیا تھا نا جی جلندھر سے بول رہی ہوں. سوال کیجیے. پرسوں فون کیا تھا نا یہ کہ دکان پہ چوری ہوگی، دوسرے مولانا صاحب بیٹھے تھے. ہلو جی 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 وہ میں نوٹ نہیں کر پائی کلام پاک میں کس جگہ کون سی، جی بتا دو تھوڑا سا. ہاں نمبر بتا دینا کون سے آیت میں کون سی نہیں. جی آپ ہمارے پروگرام کو یوٹیوب پر بھی جا کر کے دیکھ سکتی ہیں. ابھی 1 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا تو وہاں پر بھی آپ جو چیز بتائی گئی ہے وہاں سن سکتی ہیں. جی یوٹیوب پہ نہیں ملا تھا، میں نے چیک کیا. جی دعا اور دوا کر کے ماریے گا، ضرور آئے گا. جی چلو ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے.
اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جو ہے لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے. جی سوال کیجیے. سوال یہ جب سے نیا سال چالو ہوا ہے جب سے دقتیں میرے اوپر بہت آ رہی ہیں. کس طرح کی پریشانی؟ پریشانی چوٹ لگنا اور گھر میں تھوڑی سی دقتیں ہیں. کبھی سر پھوٹ جاتا کبھی پیر ٹوٹ جاتا. ابھی تو پیر ٹوٹا ہوا ہے میرا. تو یہی سب دقتیں ہیں جب سے نیا سال چالو ہوا ہے. جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صبح اور شام آپ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے. اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی بلاؤں سے مصیبتوں سے اور حادثات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور جب بھی آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں تو اس دعا کو پڑھ لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اس دعا کو پڑھ کر ہی آپ اپنے گھر سے نکلیے. کہیں پر بھی آپ جا رہے ہوں اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پونا سے بات کر رہا ہوں. محدین شیخ. جی ہاں جی. جی محدین صاحب سوال کیجیے. یہ آپ کا پروگرام چالو ہے مولانا سے بات کرنے کے لیے. بالکل بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں. ہاں تو سوال کروں کیا؟ جی جی چالو. جی سوال کیجیے. ہماری بہو تھی ایک تو 4-5 مہینے ہو گئے تھے شادی کو. تو رمضان مہینے تھا. 27 شب کو گئی تھی عید کے لیے. جی تو ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ ادھر فاصلے کے جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے جو جیورات ہے جو 9-10 تولے سونا وغیرہ جو ہے وہ واپس نہیں دے رہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ اس کا مسئلہ مجھے بتا دیجیے. لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ ہلو. جی جی لڑکی کا جو انتقال ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ لڑکی کا بھیونڈی. بھیونڈی مطلب مائکے میں یا سسرال میں کہاں ہوا ہے؟ مائکے میں. حالانکہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. ہم لوگ تو اچھے سے رکھتے تھے اس کو. جی ہاں عید کے لیے گئی تھی. سارے جیورات وغیرہ کپڑے سب دیے تھے بابا نے. کیا کہ اپنا بھی نام نکلے بچی عید کے دن پینے. جی جی انہیں ایسا کر دیا. روزے کی حالت میں تھی. ہلو. ٹھیک ہے. ہاں تو وہ سونا وغیرہ جو ہے واپس نہیں دے رہے. کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جواب دیا جائے گا. سوال واضح ہو چکا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ نے جو دریافت کیا وہ یہ ہے کہ جو سونا آپ نے اپنی بہو کو شادی کے موقع پر دیا تھا تحفتاً وہ اس کا حکم کیا رہے گا؟ کیا اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی بہو صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ تو بھائی دیکھیے ہمارے پاس کا جو رواج ہے وہ یہی ہے کہ آپ شادی میں جو بھی یا دیگر لوگ شادی میں جو بھی سونا دیتے ہیں اپنی بہو کو بطور تحفہ تو وہ ان کی ملکیت بن جاتا ہے. یعنی ان کا مالک بنا دیتے ہیں. اس طور پر نہیں کہ ان کو آج دیے بعد میں کچھ دنوں کے بعد لے لیے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کا مالک اپنی بہو کو بنا دیتے ہیں. تو اس طور پر آپ نے ان کو سونا دیا ہوا تھا, سونا ڈالا تھا کہ وہ اس کی مالکہ تھیں. تو پھر ایسی صورت میں وہ انہی کی ملکیت کہلائے گی. آپ اگر وہ دنیا سے چلی بھی جا چکی ہیں تو ان کی وراثت میں وہ سونا اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں ان کی پراپرٹی وغیرہ تھی یا پھر جو بھی ان کی جمع شدہ رقم تھی وہ پھر شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق طریقہ بن کر ان کے ورثاء میں تقسیم ہوگی. اس کی مزید تفصیل آپ دارالفتاء سے حاصل کر سکتے ہیں. قریب کے دارالفتاء سے رجوع ہو جائیے اور کہیے کہ اس سلسلے میں تقسیم کیسی ہوگی. جو بھی زیورات ہیں اور مال وغیرہ ہے, نقد رقم ہے, اس کو ان کے ورثاء میں کیسا تقسیم کیا جائے گا آپ دریافت کیجئے. آپ کو تفصیل کے ساتھ جواب ملے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, पैर में दर्द के लिए अभी जो दुआ बोले थे ना, जी, बिस्मिल्लाहि औज़ु बिल्लाहि व कुदरत, वो कितने बार पढ़ना है वो थोड़ा बोलना। और गर्दन के दर्द के लिए या लतीफ़ या असलम वो कितने बार पढ़ना जी, है वो भी ये सके। बिल्कुल इसलिए बोल रही हूँ। आप यूट्यूब पे चले जाएंगी, वहाँ ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप मालूम कर सकती हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलोर से। जी जी, सवाल कीजिए। हमको ठहरे थे और दर्द ज्यादा कम नहीं रही है, कम नहीं हो रहा। दर्द है आपको? फुल दर्द है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इनको दर्द रहता है। जी, कहाँ दर्द रहता है? जी, असल में आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, बदन में दर्द रहता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदन में दर्द रहता है तो रोज़ाना सुबह और शाम सूरह फातिहा की तिलावत करें और अपने हाथों पर दम करके सारे बदन पर फेर लें, इंशाअल्लाह ताला दर्द दूर हो जाएगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी। जी जी, सवाल कीजिए। जी, जी मेरी अहलिया है, उनको ये प्रॉब्लम है जी शुगर की। शुगर के इलाज क्या है कुरान हदीस की रोशनी में बताएं जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अहलिया को शुगर रहता है तो उनके सिलसिले में हम कुरान मजीद की आयत मुबारका पढ़ने के लिए बतलाएंगे। जब भी वो किसी चीज़ को खाएं या पिएं तो उससे कबल उस आयत मुबारका को 7 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ को भी पढ़ें। उस चीज़ पर या खाए जाने वाली हो या पिए जाने वाली हो दम करें, उसके बाद पी लें, इंशाअल्लाह ताला शुगर नॉर्मल रहेगा। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल थे। जी जी। एक वो इंसान जब हाइबत खाता ना, परेशानी में रहे तो दुआ क्या पढ़ना चाहिए परेशानी के वक्त? हाँ जी। और दूसरा ये खाने के सुन्नत का तरीका क्या है इस्लाम के अंदर? खाने का सुन्नती तरीका क्या है? जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल क्या दरियाफ्त कर रहे थे? परेशानी के वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? जी, मुसीबत और परेशानी के वक्त ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द करना चाहिए। और आपने खाने की सुन्नतों के बारे में दरियाफ़्त किया तो मुख्तसर तौर पर यह समाअत कीजिए कि खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों को धो डालें और दस्तरखान को बिछाएं। दस्तरखान पर बैठकर इज्तिमाई शक्ल में यानी सब मिलकर एक साथ का तनावुल करें। कोई उस कोने में है, कोई उस कोने में है, इस तरीके से मुतफर्रिक़ होकर खाना खाना ये सुन्नत तरीके के ख़िलाफ़ है। तो घर में दस्तरखान बिछाएं और हाथ वगैरह धोकर इत्मीनान के साथ बावुज़ू होकर दस्तरखान पर बैठें और खाना तनावुल करें। और खाना तनावुल करते वक्त सीधे पैर को खड़ा करें, बाएँ पैर को बिछा डालें। सीधे पैर को खड़ा करके बाएं पैर को बिछा डालें। इस तरह बैठकर खाना तनावुल करें। और अगर कोई लुक़मा तनावुल करते वक्त हाथ से अगर छूट गया है तो उसको वैसे ही न फेंक दे बल्कि उसको साफ़ करके खाया जा सकता है, तो उसको तनावुल कर ले। और दानों को दस्तरखान पर या नीचे न गिराएं, एहतियात के साथ खाना तनावुल करें। और एक जानिब से खाना खाएं, बीच हिस्से से यानी प्लेट में खाना हो तो बीच में से निकाह हाथ डालकर वहाँ से खाना खाना ये सुन्नत तरीके के ख़िलाफ़ है। सीधी जानिब से कोने कोने से खाना लेकर तनावुल करना चाहिए। और जब दरमियान में पानी पीना हो तो सीधे हाथ से गिलास को लेकर बाएं हाथ पर रखें
اور سیدھے ہاتھ پر گلاس کو رکھیں، بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس طریقے سے آپ پانی پیئے، پینے سے قبل بسم اللہ پڑھیں اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من الشاکرین، اس دعا کو پڑھیں۔ اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی آپ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ، اس دعا کو شروع میں پڑھیں، اور ابھی ہم نے جو دعا بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھیں۔ اس طریقے سے کھانا تناول کریں تو یہ سنت طریقے کے مطابق ہوگا اور اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں مولانا صاحب۔ جی جی، سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی، سوال کیجئے۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے لڑکی کا رشتہ ہوا ہے، جی، وہ لڑکی کے بارے میں ہم کو کچھ اس کی غلط باتیں معلوم پڑے کچھ ایسے، تو وہ لڑکی بھی ناراض ہے، وہ لڑکے سے رشتے میں دے گا بہن کی لڑکی کو، تو ہم نے کیا کرنا مولانا صاحب؟ 2 سال ہو گئے رشتے میں۔ جی، لڑکی ناراض ہے۔ آپ کی لڑکی کا رشتہ طے ہوا ہے؟ ہمارے لڑکی کا رشتہ طے ہوا ہے بہن کے لڑکے سے، اور وہ لڑکے کا کچھ معلوم پڑا ہے تو وہ لڑکی بھی ناراض ہے اس سے، تو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ کرنے سے قبل آپ کو چاہیے تھا کہ آپ استخارہ کرتی، آپ خود استخارہ کرتی، یا پھر آپ استخارے کی جو دعا ہے اور نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی لڑکی سے کہتی، لیکن اب رشتہ طے ہو چکا ہے، کچھ معاملات کی وجہ سے آپ رشتہ آگے نہیں بڑھا رہی ہیں، اس کے اندر خیر ہوگا یا شر ہوگا یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں، تو اب بھی وقت ہے رشتے کی بات کو، کارروائی کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ پہلے استخارہ کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے قبل 2 رکعت نفل نماز اس طور پر ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد استخارے کی جو دعا ہے عربی میں، اگر آپ کے گھر میں کتابیں ہوگی اردو وغیرہ کی تو اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہوگی، یا نبی ہو تو آپ ضیاءislamic.com سے اس دعا کو حاصل کر سکتی ہیں، یا پھر آپ اردو میں ہی دعا کریں، جو آپ کی لڑکی ہے اسی سے کہیں کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ اگر اس رشتے کے اندر میرے دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھلائی اور خیر ہے تو اس کو جما دے، اگر میرے دین دنیا آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر بھلائی نہیں ہے تو اے اللہ ہمارے ذہن سے اور ہمارے دل کو اس کی طرف مائل نہ فرما، جو میرے حق میں بہتر رشتہ ہے وہ عطا فرما، اس کی طرف نشاندہی اور رہنمائی فرما۔ اس دعا کو پڑھ کر بغیر کسی کا دل میں خیال کیے ہوئے بستر پر آرام کرے، بغیر کسی بات کے، تو اللہ تعالیٰ رہبری فرمائے گا، خواب کے ذریعے سے ہو یا پھر دل کو اس کی طرف مائل فرما دے گا، جیسا بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کی رہبری اور رہنمائی فرمائے گا۔ اگر ایک دن میں نتیجہ نہ معلوم ہو تو 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور آ جائے گا۔ بالکل۔ تو ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، فی الحال یہاں پر رکنا ہوگا ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے، جلد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ڈبرو گڑھ سے انعام احمد بول رہے ہیں۔ جی جی، سوال کیجئے۔ ہمارا بیوی کو تھوڑا میں نے پاؤں تو تھوڑا جل گیا تھا، اس کو تھوڑا اچھا نہیں پا رہے ہیں، اس کا لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجئے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، ہماری جو شوگر ہے نا جی، اس کو شوگر کو میں نے تھوڑا بڑھا ہوا ہے اور پاؤں سب بہت دکھاتا ہے، اس کا لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجئے۔ یہ اہلیہ کب جلی تھی؟ اہلیہ کا پیر کب جلا تھا؟ یہ آپ کا آج 1 مہینہ قریب ہو گئے ہیں، دوائی بھی کھا رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جواب دیا جائے گا، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہے، جو جلا ہوا علاقہ ہے، وہاں پر سورہ فاتحہ کو روزانہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ کر اس حصے پر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحت عطا فرمائے گا۔ اور شوگر کے بارے میں بھی آپ نے دریافت کیا کہ شوگر بڑا ہوا رہتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اس سے پہلے بریک سے پہلے بھی یہ بات بتلا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اس آیت مبارکہ کو کسی بھی چیز کو کھانے یا پینے سے قبل 7 مرتبہ پڑھیں اور اس پر دم کر دیں، اور اول آخر 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ کر دم کریں اور اس چیز کو کھا لیں پی لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے شوگر کو نارمل رکھے گا، اس غذا کی وجہ سے شوگر میں کوئی بڑھوتری نہیں آئے گی۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی میں علی گڑھ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ علی گڑھ سے نسیم۔ جی سوال کیجیے۔ جی مولانا صاحب کو اور آپ کو دونوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا دل بڑھ گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، دل کا سائز بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت بے چینی پریشانی رہتی ہے، دوا چل رہی ہے۔ کچھ ایسا آسان سا پڑھنے کو بتا دیں جس کو پڑھ کے میں دم کروں، جیسے علم نشرہ تو میں 7 بار روزانہ پڑھ کے دم کرتی رہتی ہوں۔ جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، وزن کو کم کرنے کے سلسلے میں تو آپ روزانہ واکنگ کیجیے، اپنے گھر کے اندر ہی ہو یا پھر آپ اگر گھر کے باہر کہیں گلی وغیرہ میں جہاں پر مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہیں ہے وہاں پر صبح کے وقت واکنگ کریے، تھوڑا سا چلیے اور گھر کے کام و کاج میں بھی ہاتھ بٹائیے، جس کی وجہ سے چربی نہ بڑھے، اگر چربی بڑھ بھی گئی ہے، موٹاپا آ چکا ہے تو چربی گل جائے۔ اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا حرکت کیجئے، خود کام کیجئے، تھوڑا سا چلیے پھریے، اس کی وجہ سے چربی گلتی ہے اور موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزانہ قرآن مجید کے 1 پارے کی ضرور تلاوت کیجئے۔ 30 پارے ہیں، آپ معمول بنائیے، روزانہ 1 پارے کی تلاوت کیجئے، برکت بھی ملے گی اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی فضل فرمائے گا کہ وزن کے اندر بھی کمی آ جائے گی۔ بالکل۔ ویٹ کے ساتھ ساتھ ان دل کا وزن بھی بڑھ گیا ہے، دل کا جو سائز ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ دل کا وزن؟ جی جی تو اس سلسلے میں آپ جہاں پر بھی آپ کا دل ہے وہاں پر ہاتھ کو پھیرتے ہوئے آپ اس دعا کو پڑھیے، اللہم اشفنی اللہم اشفنی اللہم اشفنی، اس دعا کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مولوی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو وہ لون ہے نا، ہمارے مذہب میں وہ گناہ ہے، اگر کسی بندے کو وہ لون چلتا ہے اس ٹائم دعا قبول ہوگی؟ لون؟ ہاں، قرض؟ یہ لون جو نکلتا ہے نا بینک میں، ہاں جی اگر کسی بندے نے نکالا ہوگا جی اس کے جب تک وہ ختم نہ ہوگا تب تک کوئی دعا قبول ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لون لینے کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے بھائی، آپ لون اگر 1 لاکھ روپیے لیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو سود بھی ادا کرنا پڑے گا، مزید زیادہ رقم ادا کرنی پڑے گی، تو شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے، کیونکہ پیسے اگر آپ لے رہے ہیں قرض حسنہ کے بطور تو جتنی رقم آپ لے رہے ہیں اتنی ہی واپس کرنی ہوگی، اس کے اندر جو زیادتی آ رہی ہے وہ سود کہلائے گا، جس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے سود کے لینے اور دینے کو منع فرمایا، اس معاملے میں گواہ بننے کو بھی منع فرمایا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کہیں سے قرض حسنہ حاصل کر لینا چاہیے، لیکن ایسی صورت ہے کہ کہیں سے بھی قرض حسنہ نہیں مل رہا ہے اور سخت ضرورت ہے، حاجت ہے، تو پھر ایسی صورت میں مجبوری ہے، ایسی صورت میں احتیاط کے ساتھ بینک سے لون لیا جا سکتا ہے، اور اس دوران جب ایسی مجبوری کی حالت میں کوئی آدمی لون لیا ہوا ہوگا، اس دوران جو دعائیں کرے گا تو اس لون لینے کی وجہ سے اس کی دعاؤں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں گجرات سے بول رہا ہوں، میرا نام فرید ہے. جی فرید صاحب سوال کیجیے. میرا سوال ہے کہ میرے ابو اور میں میرے سے الگ رہ رہے ہیں، 15 سال ہو گیا. میں اللہ پاک سے دعا بھی مانگ رہا ہوں، مگر آپ طریقہ بتائیے. وہ میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اور میرے گھر والی. ہم الگ 5 کلومیٹر دور رہ رہے ہیں. والدین کیوں الگ ہو گئے؟ والدین الگ رہ رہے ہیں. والدین کیوں الگ ہو گئے؟ کیوں الگ رہ رہے ہیں؟ الگ وہ ہمارا تھوڑا گھر کا پرابلم تھا. گھر کا جی 15 سال کم سے کم 15 سال ہو گئے. اب میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی، اور میں اس کو سمجھانا. وہ بولتے ہیں ہاں ہم ساتھ میں رہیں گے، مگر آتے نہیں ہیں رہنے کے لیے. تو میری جوجا بھی اس کی خدمت کرنا چاہتی ہے. اور میرے عورت اور دوسرا میرا سوال ہے، میری عورت اور میرا لڑکا وہ بھی پڑھے لکھے ہوئے ہیں، بیٹی بھی، مگر وہ نماز نہیں پڑھے. اس کے لیے بھی کچھ وجہ. شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ والدین کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں کہ کون سی دعا پڑھیں. تو قرآن مجید کی جو 2 آیتیں ہیں، جو دعا کا مضمون جس کے اندر شامل ہے، ان دونوں آیتوں کو پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک اور آیت مبارکہ یہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کسی آپ خاندانی مسئلے کی وجہ سے، گھریلو پرابلم کی وجہ سے والدین سے دور ہیں، تو آپ ان سے ملاقات کو جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جب بھی آپ کو موقع ملے ان کی خدمت کرتے رہیں. اس کے علاوہ آپ کے لڑکے اور لڑکی دونوں تعلیم یافتہ ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو اس سلسلے میں آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. حضرت میرے بیٹا کو شادی ابھی نہیں ہوا، ان کو 30 سال کے اوپر امید ہو جائے گا. 30 سال کا پہلا ابھی شادی نہیں ہوا، اس کو لیے حضرت کو بات کرنا. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مدراس سے. جی مطلب بیٹے کی عمر 30 سال ہوگی، ابھی تک شادی نہیں ہو پائی ہے. بیٹا جی بیٹا. جی رشتے کے سلسلے میں آپ نے کال کیا. ٹھیک ہے، دعا بتائی جائے گی. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکے سے کہیے کہ وہ قرآن مجید سورہ قصص کی اس آیت مبارکہ کو نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائے گا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک اور آیت مبارکہ ہے ومن کل شیء خلقنا زوجین. ومن کل شیء خلقنا زوجین. ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے لیے کہی، اللہ تعالیٰ ضرور بہترین رشتہ عطا فرمائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو بجنور سے بول رہی ہیں. جی سوال کیجیے. سوال بول رہی ہوں بجنور سے. جی سوال کیجیے. گھر میں پریشانی اور بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے. گھر میں پریشانی ہے، بیٹے کی طبیعت خراب رہتی ہے. جی جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو روزانہ
99 مرتبہ پڑھیں، 99 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں۔ لڑکے کی طبیعت ناساز رہتی ہے تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے۔ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے، بڑی عمر کا ہے، تو پھر لڑکے سے کہیے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں جب تک بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلی کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی سوال کیجئے۔ ہاں جی سر، ہمیں یہ بتا دیجیے کہ میرے کچھ سالوں کے روزے اور نماز قضا ہے یا چھوٹے ہوئے ہیں واٹ ایور، بٹ کیونکہ اب میں ٹھیک ہوں، میں بیمار تھی یا فزیکلی اور مینٹلی ڈسٹرب تھی، لیکن اب میں سارے روزے اور نماز پورے کرتی ہوں، تو اب میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی ٹرانزیکشن یا نمازوں کی ٹرانزیکشن کو کیسے پورا کروں، یا ضروری رکھنا ہے یا توبہ کرنے سے کام چل جائے گا، یہ بتا دیجیے آپ مجھے۔ سمجھ گئے نا آپ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، آپ کے روزے اور نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور آپ ان کو ادا کرنا چاہتی ہیں، تو کون سی صورت ہے؟ جو بھی نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں آپ ان کا حساب کریں، کتنی عمر سے نمازیں چھوٹی ہیں، ایک ڈائری میں آپ نوٹ کر لیں کتنے سال یا کتنے مہینے، تو آپ سالوں کے اعتبار سے دیکھیں یا مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں، ہر دن 5 نمازیں ہیں، مثلا 1 مہینے کی نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو روزانہ 5 نمازیں اور 1 مہینے کی نمازوں کا حساب کریں، اور روزانہ آپ ان نمازوں کو ادا کرتے رہیں، یعنی ان کی قضا کرتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں آپ حسب سہولت ان روزوں کی قضا کرتے رہیں، ہفتے میں 2-3 روزے رکھ لیں یا پھر مہینے میں 4, 5, 7 روزے رکھ لیں، اپنی سہولت سے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ یعنی جس رمضان کے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں یا ایک سے زائد رمضان کے روزے ترک ہو گئے ہیں تو 30, 60 ہو یا پھر اس سے اور زیادہ 120 3 رمضان کے روزے ہوں، تو آپ اس کا حساب کر کے جتنے بھی آپ کے روزے ترک ہوئے ہیں روز ہر ہفتے میں 2, 3, 4 آپ اس کی قضا کرتے رہیں۔ روزانہ مسلسل روزے نہ رکھیں، 1 دن رکھیں پھر 2 دن بیچ میں چھوڑ دیں، پھر 1 دن رکھیں 1 دن چھوڑ دیں، اس طریقے سے آپ قضا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کے ان روزوں کو نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے۔ جی ایک پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں 50,000 روپے ایک بزنس میں ڈالا ہوں، کیا ایک بزنس میں ڈالا ہوں 50,000 روپے، انہوں کیا ہے ہفتہ 1,000 روپے کمائی ہوتی ہو، انہیں 500 میں 500 لیتے ہیں، اور طریقہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ کچھ نہیں لے کے آیا تھا۔ ایک بار پھر سے سوال کیجئے۔ 50,000 روپے بزنس میں آپ نے ڈالا ہے؟ ہاں جی۔ اور ہفتے میں اس کا ہفتے میں 1,000 روپے اس کا فائدہ آتا، جی جی، تو انہیں 500 میں 500 لے دوں، میں انہیں رابطہ اس کے حصے میں آدھا لیتا ہے، وہ طریقہ صحیح ہے کیا غلط؟ یہ بزنس پارٹنرشپ پر ہے؟ ہاں پارٹنرشپ۔ جی، تو آپ اس کا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں، فائدہ جو ہوتا ہے؟ ہاں فائدہ آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ وہ محنت وہی کرتا، میں پیسہ لگایا ہوں۔ ٹھیک ہے، محنت اس کی، پیسہ آپ کا ہے۔ پیسہ آپ کا، اس کی محنت میں دونوں بھی بانٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں مل کر کوئی کام کر رہے ہیں، پارٹنرشپ ہے، کسی کا پیسہ ہے اور کسی کی محنت ہے، تو پھر ایسی صورت میں ابتدا میں طے کر لینا چاہیے کہ بھائی جو بھی نفع ہوگا نفع میں فیصد مقرر کرنا چاہیے، رقم مقرر نہیں کر سکتے۔ آج 1,000 کا کاروبار ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی 1,000 کا کاروبار ہو، تو کل اگر 900 روپے کا کاروبار ہو جائے تو پھر ایک 500 روپے کا مطالبہ کرے گا، دوسرے کو 400 روپے ملیں گے، تو اس طریقے سے رقم مقرر نہیں کی جا سکتی ہے۔ پارٹنرشپ کا جو بھی کاروبار ہے اس میں فیصد مقرر کیا جائے کہ 50% آپ کا، 50% میرا، 40 آپ کا، 60 میرا، اس طریقے سے فیصد مقرر کریں۔ کل کے دن اگر نفع کم بھی ہوا ہو تو فیصد کے اعتبار سے رقم دونوں میں تقسیم ہوگی اور قیمت کے اعتبار سے
پیسوں کے اعتبار سے دونوں میں رقم تقسیم نہ ہوگی. اگر اس اعتبار سے کریں گے تو یہ درست رہے گا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں پونا سے بول رہا ہوں, ایم ڈی عبداللہ شیخ. جی کون صاحب؟ ایم ڈی عبداللہ شیخ بول رہا ہوں. جی 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 سوال کیجیے. میرا 2 سوال ہے. ایک سوال تو جو وضو کرتے ہیں تو اس میں کیا 3 مرتبہ مطلب ہاتھ دھلائی کرنا پڑتا ہے, کلا کرنا پڑتا ہے, تو اس میں اگر 4 بار ہو گیا تو اس میں کوئی غلطی ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے جی جو میں تو فوجی ہوں, تو مطلب ہمارا کیا ہوتا ہے یونٹ میں, مطلب مندر میں جانا پڑتا ہے, تو وہاں پہ کیا بیٹھنا پڑتا ہے, ایک پیریڈ کے طور پہ مطلب پریزنٹ جانا پڑتا ہے, تو کیا یہ کیا صحیح ہے, مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ جاب کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے وہاں پر. ہاں نہیں جانے سے بھی مطلب جانا ہی پڑتا ہے, بیٹھنا ہی پڑے گا مندر میں, تو ہم کیا کریں؟ تو مولانا صاحب سے جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب پہلا سوال وضو کے تعلق سے تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے, 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے. تو اب کسی وجہ سے 4 مرتبہ دھو لیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, چونکہ 3 مرتبہ ہی سنت ہے, ثواب 3 مرتبہ کا ملے گا. 4تھی مرتبہ جو دھویا گیا ہے وہ اسراف میں آئے گا, تو احتیاط کریں, 3 مرتبہ ہی ہر عضو کو دھو ڈالیں. جی چلیے ٹھیک ہے مفتی صاحب, چونکہ وقت کی کمی ہے اس وجہ سے یہ جو آنسر ہے دوسرا والا اس کا جواب جو ہے وہ کل دیا جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.